نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اگلی آیات ربا پر ہیں، سود پر ہیں، جن میں لینے کا مزاج ہے، لو، کھینچو، نکالو، سمیٹو، خود غرضی، بخل اور دوسروں کی مدد تو درکنار، اگر کسی ضرورت مند کو قرض بھی دو تو کیا کرو؟ اس پر بھی منافع لو، اس سے بھی فائدہ اٹھاؤ۔ وہ مال جو اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ملا ہے، جس میں حق دوسروں کا ہے کہ اگر زیادہ ہو گیا ہے تو جن کے پاس نہیں ان کی طرف لے جاؤ، ہم سے دلوایا، تم دو۔ وہ دین کہاں یہ بات گوارا کرے گا کہ تم اگر کسی کی ضرورت میں اس کی صدقے کے طور پہ مدد نہیں کر سکتے اور بطور قرض مدد کرتے ہو تو پھر اس قرض پر مزید نفع بھی سمیٹو۔ یہ دو مختلف اپوزٹ چیزیں ہیں۔ تو سود کسی بھی طرح اسلام کے مزاج سے موافقت ہی نہیں کھاتا۔ جو ہمارے دین کا مزاج ہے اس میں وہ کہیں فٹ ہوتا ہی نہیں۔ تو اس لیے مالی معاملات کے اختتام پر سود کی بات کی گئی، اور آج کی آیات انشاءاللہ ہم ذرا تفصیل سے پڑھیں گے۔ پہلے ہم ان کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سبق نمبر 37، آیت نمبر 275 سے 283 تک، لیسن 37، 275 سے 281۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین، وہ لوگ، یأکلون، جو کھاتے ہیں، الربا، ربا، سود کو، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا، مگر، کما، جیسا کہ، یقوم، کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص، یتخبطہ، خبتی بنا دیا ہو اس کو، الشیطان، شیطان نے، من المس، چھو کر، ذالک، یہ یعنی خبتی بننا اس لیے ہے، بأنہم، بوجہ اس کے کہ وہ، قالو، کہتے ہیں، انما، بے شک، البیع، تجارت، مثل الربا، سود کی مانند ہے، حالانکہ، احل اللہ، حلال کر دیا اللہ نے، البیع، تجارت کو، وحرم الربا، اور حرام کر دیا ربا کو، فمن، تو جو کوئی، جاءہ، آئے اس کے پاس، موعظۃ، نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ رک جائے، فلہ، تو اس کے لیے ہے، ما سلف، جو گزر چکا، وامرہ، اور اس کا معاملہ، الی اللہ، اللہ کی طرف ہے، ومن عاد، اور جو کوئی لوٹے، اعادہ کرے، پلٹے، فاولئک، تو یہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم فیہا، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یمحق، مٹاتا ہے، اللہ، اللہ، الربا، سود کو، ویربی، اور بڑھاتا ہے، نشو نما دیتا ہے، الصدقات، صدقات کو، واللہ، اور اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل، ہر، کفار، ناشکرے کو، اثیم، گناہگار کو، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے،
وعملوا اور جنہوں نے عمل کیے، الصالحات اچھے نیک، واقاموا الصلاۃ اور انہوں نے قائم کی نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور انہوں نے دی زکوٰۃ، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقیہ جو باقی ہو، من الربا سود میں سے، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے یا ایمان والے، فإن پھر اگر لم تفعلوا نہ تم کرو، فأذنوا تو خبردار ہو جاؤ یا اطلاع پاؤ، بحرب جنگ کے لیے، من اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وإن اور اگر تم توبہ کر لو، فلکم تو تمہارے لیے ہے، رؤوس اصل، اموالکم تمہارے مالوں کا، لا تظلمون نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، وَإِنْ اور اگر کانا ہے، کون وہ مقروض، لکھ لیجیے بریکٹ میں مقروض، ذو اسرتن تنگ دست، فنظرتن تو مہلت دینا ہے، الی میسرہ آسانی تک، وَأَنْ اور یہ کہ یا اگر تصدقو تم صدقہ کرو، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم تعلمون تم جانتے، واتقو اور ڈرو، یومن اس دن سے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ اس میں، اللہ اللہ کی طرف، ثم پھر، توفا پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر شخص کو، ما کسبت جو اس نے کمائی کی، وہم اور وہ، لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے۔ بس اچھا، ایسا ہے کہ جس طرح میں نے پچھلے پارے میں آپ کو علم کے بارے میں کہا تھا نا، تو اگلی جو اسائنمنٹ آپ کی آ رہی ہے اس میں تقویٰ کا لفظ آئے گا پوری سورۃ البقرہ سے۔ علم کا تو صرف دوسرے پارے کا کلیکٹ کرایا گیا، پوری سورۃ البقرہ میں چونکہ ھدی للمتقین ہے، یہ میں پہلے سے اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں اب آج کل بھی، تو ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی کسی اور کلر میں ہائی لائٹ کر لیں تاکہ پھر کام آپ کا کم ہو جائے، اینڈ پہ اکٹھا نہ ہو۔ چلیے آیات کی وضاحت۔ الذین وہ لوگ، یأکلون جو کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ الربا ربا، ربا کا لفظ رے بے واو سے ہے۔ ربا کا معنی ہوتا ہے زیادہ ہونا، بڑھنا، اور یہاں مراد مال کا بڑھنا ہے اور ایک مخصوص طریقے سے بڑھنا۔ ہر قرض جو نفع کھینچ کے لائے تو وہ نفع ربا ہے، یعنی اصل مال پر اضافہ، اصل پر بڑھا ہوا۔ یأکلون کا لفظی معنی ہے اکلا سے کھانا، لیکن یہاں مراد صرف کھانا نہیں بلکہ لینا، استعمال کرنا، جس میں کھانا پینا لباس مکان سب چیزیں آ جاتی ہیں۔
الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں، ربا لیتے ہیں، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے. یقومون کا لفظ قیام سے ہے، قاف واو میم اس کا روٹ ہے. الا مگر، کما یقوم جیسے کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ شخص، یتخبطہ خبتی بنا دیا ہو اس کو. یتخبط روٹ ہے خے بے توئے، خبط. خبط کہتے ہیں کسی چیز کو اندر دھن مارنے کے. مثلا اونٹ کا زمین پر اپنا اگلا پاؤں مارنا، بے سوچے سمجھے. تو بیٹ اپ کرنا جو ہے، یعنی کسی بھی چیز کے اوپر ضرب لگانا، یہ خبط ہوتا ہے، اور بے سوچے سمجھے مارنا. اسی طرح انسان کا لاٹھی کو درخت پہ مارنا، یعنی کوئی پھل وغیرہ اتارنے کے لیے لاٹھی مارنا یا پتے جھاڑنا. جھڑے ہوئے پتوں کو بھی خبطن کہتے ہیں. تو یہاں لفظی معنی کیا ہے؟ مارا اس کو، مارا اس کو، یعنی کس نے؟ الشیطان، شیطان نے. یعنی شیطان نے مارا اس کو، یعنی شیطان نے اس پر اثر کر دیا، یا اس پر شیطان کا وار ہوا، شیطان اس پر حاوی ہو گیا. اور پھر خاص طور پر یہاں معنی کیا ہے کہ عقل پر اس طرح حاوی ہونا، چھا جانا کہ اس شخص کو پتہ نہ چلے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. تو یتخبطہ الشیطان، شیطان نے اس کو خبتی بنا دیا، یعنی اس کو مار کر، اس پہ اثر ڈال کے، اس سے لپٹ کر اس کو دیوانہ بنا دیا. من المس، چھو کر. مار کیسی ہے؟ جیسے اس پر اس کا لمس ہو، چھونا ہو. اور شیطان سے مراد شیطان اٹسیلف بھی ہو سکتا ہے، اور عام طور پر شیطان چونکہ جنوں میں سے ہے، ابلیس جنوں میں سے تھا نا، کان من الجن. تو عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنات کا جب انسان پر اثر ہوتا ہے، جیسے عام زبان میں بھی کہتے ہیں نا کہ فلاں پر اثر ہو گیا، تو وہ اسی مس کو اثر کہا جاتا ہے. یعنی شیطان نے، یہ جن نے اس کو چھو لیا ہے. صحیح احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شیطان انسان پر جسمانی طور پر بھی بعض اوقات اثر انداز ہوتا ہے. یہ جنات انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں. جنات کی نظر کا ذکر بھی حدیث میں آتا ہے، اور جنات کے اثر سے بیماری جو ہے وہ بھی پہچانی ہوئی چیز ہے. ابن القیم کی کتاب طب نبوی میں آپ تفصیل پڑھ سکتے ہیں کہ جس میں انہوں نے بہت سے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ بعض جسمانی بیماریاں بھی شیطانی اثرات سے ہوتی ہیں، جن میں مرگی وغیرہ اور جنون یعنی پاگل پن. ابن القیم الجوزی طب نبوی، اردو میں بھی ترجمہ کی ہوئی کتاب ہے یہ. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام جن کو سکن کی بیماری ہوئی تھی، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انی مسنی الضر بھی کہا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے چھو لیا ہے مجھ کو نصبن، تکلیف میں، وعذاب، اور عذاب میں. یعنی اس بیماری کا سبب انہوں نے کس کو بتایا؟ شیطان کو بتایا. چونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے انسان کو شیطان مختلف طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اور شیطانی اثرات سے انسان کے جسم پر بھی بعض اوقات اثرات ہوتے ہیں، اور ایسی بیماریاں جن کی کوئی ریزن یا کاز سمجھ میں نہیں آتی، اور بعض اوقات روحانی بیماریاں، اور وہ تو ایک جانی پہچانی سی بات ہے جن کو آپ نفسیاتی بیماریاں بھی کہہ سکتے ہیں. وہم کی بیماری، جنون کی بیماری، پاگل پن کی، تو یہ شیطانی اثرات سے بھی ہوتی ہیں. اور یہ چیز عربوں کے ہاں جانی پہچانی تھی، ان کی لغت میں، ان کے معاشرے میں، ان کے کلچر میں یہ چیز نون تھی. تو اسی لیے اس سے مثال دے کر سود لینے والے کا حال بیان کیا گیا.
کہ سود خوار کا حال کیا ہوگا یا اس کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے یا وہ کس طرح بہیو کرتا ہے. وہ اسی طرح بہیو کرتا ہے جس طرح وہ شخص بہیو کرتا ہے جس پر کوئی جن کا اثر ہو چکا ہو، شیطان کا اثر ہو چکا ہو اور وہ اسے چھو لے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے صحیح حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں کس طرح چلتا ہے، جیسے خون چلتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے. تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو جسم پر شیطان یا جن کے اثرات ہوتے ہیں. اگر آپ کی میڈیکل سائنس اس کو نہیں ابھی کسی طرح پروو کر سکی تو بہرحال وحی الہی تو یہی بتاتی ہے. یؤمنون بالغیب میں یہ بات آتی ہے کہ کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال ہوتا ہے. کل کو اگر وہ پروو کر گئے تو پھر آپ کہیں گے ہاں وحی الہی ٹھیک ہے. فرمائے کہ جس طرح جن زدہ شخص، جن کے اثر سے کوئی شخص مجنون ہوتا ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اسی طرح سود خوار، سود لینے والا بھی سینسز میں نہیں ہوتا، اس کی عقل ماری جاتی ہے، وہ ایک بے حس انسان ہوتا ہے. وہ کسی انسان کی ضرورت میں اس کی مدد کرنے کی بجائے، اس کو دینے کی بجائے وہ اس کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ سراسر ایک شیطانی فعل ہے. تو ایک معنی تو شیطان کے مس کا یہی کیا گیا کہ دنیا میں بھی اس کا معاملہ عقل سے بالا ہے، یعنی کوئی بھی کامن سینس رکھنے والا شخص اس کو اپروو نہیں کر سکتا، اس کو درست نہیں مان سکتا کہ یہ جائز ہے. یعنی یہ معروف چیز نہیں ہے. معروف کس کو کہتے ہیں؟ شرعن یا عقلن. تو شریعت تو نہیں مانتی اس کو جائز، تو عقل بھی نہیں مانتی. یہ بالکل ایک دیوانگی کا عمل ہے، ایک بے وقوفانہ کام ہے، ناسمجھی کا کام ہے. کسی بھی شخص کی عقل اس کو درست تسلیم نہیں کر سکتی جو بھی اپنی عقل یا سمجھ سے کام لے. دوسرا معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ ایسا شخص قیامت کے دن جب اٹھے گا اپنی قبر سے تو نہ اٹھ سکے گا مگر ایسے ہی جیسے کوئی دیوانہ اٹھ کے کھڑا ہوا، یعنی لڑکھڑاتا ہو. دیوانے کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ جن کو اپنے اوپر قابو نہیں ہوتا، امبیلنس ہوتے ہیں. یعنی قیامت کے دن سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے. تو سود خوار جب اٹھیں گے، سود کھانے والے، تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھیں گے اور پاگلوں جیسی ایسی حرکتیں کرتے نظر آئیں گے، ایسی دیوانگی کے عالم میں ہوں گے کہ وہ نہ اپنے آپ کو خود سنبھال سکیں گے اور نہ ہی انہیں یہ پتا ہوگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بے حس اس طرح کے ہوں گے کہ عذاب محسوس نہیں کریں گے، وہ سب محسوس کریں گے لیکن اپنے آپ کو اس حال سے نکال نہ سکیں گے. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ جو سود خوار ہیں وہ نہ اٹھیں گے، نہ کھڑے ہوں گے. نمبر 1 دنیا میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت، اور نمبر 2 قیامت کے دن قبروں سے اٹھ کر، الا کما یقوم الذی، مگر اسی طرح جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان من المس. اگر کبھی آپ نے کسی جن زدہ شخص کو دیکھا ہو معاملہ کرتے وقت یا اٹھتے وقت، تو وہ ایک دم اٹھے گا اور ایک دم بھاگنا شروع کر دے گا اور ایک دم دوسروں کے لیے ایک مصیبت کھڑی کرے گا. اس کو کوئی ہوش نہیں کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. ذالک، ان کی یہ حالت کیوں ہوگی، ان پر یہ مصیبت کیوں آئے گی؟ بِأَنَّهُمْ، کیونکہ انہوں نے، قالو کہا، کیا کہا؟ انما البیع، کہ بے شک تجارت، مثل الربا، ربا کی طرح ہے. یعنی بیع اور ربا کا فرق نہ جاننے کی وجہ سے انہوں نے بیع کو ربا بنا دیا. اب انہیں کہنا کیا چاہیے تھا کہ ہم ربا اس لیے لیتے ہیں کہ ربا تجارت کی طرح ہے، لیکن چونکہ دیوانے ہیں اس لیے کیا کر رہے ہیں کہ بیع ربا کی طرح ہے. ربا لینے والوں کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ ربا
بے کی طرح ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ بے ربا کی طرح ہے، اس کو بھی الٹ دیا ہے، یعنی فوری انسٹنٹ جو ان کی دیوانگی کی مثال ہے، ایک تو یہ ہے۔ اور وہ بھول گئے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، کہ ایک کو اللہ نے حلال قرار دیا اور دوسرے کو حرام قرار دیا۔ بیع اور ربا کے اور بھی بہت سے فرق بتائے گئے ہیں، لیکن سب سے بڑا فرق یہی ہے، اور اس سے بڑا فرق کیا ہو سکتا ہے کہ ایک حلال ہے اور دوسرا حرام ہے۔ فمن جاءہ، تو جس کے پاس آ جائے، کیا آ جائے؟ موعظۃ من ربہ، اس کے رب کی طرف سے نصیحت، اور یہ حکم کون سا حکم؟ کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، حرم الربا کا حکم پہنچ جائے، نصیحت پہنچ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور اللہ کا فیصلہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، بالکل واضح لفظوں میں ہے کہ حرم الربا، ربا حرام ہے۔ اور الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں میں بڑا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ کسی اور کے فیصلے کی یہاں ضرورت ہی کیا ہے جب اللہ کا فیصلہ موجود ہے؟ یہ قرآن ہی کی آیت ہے نا، الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، کہ یقین کرنے والے لوگوں میں، ایمان رکھنے والے لوگوں میں اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ سب سے بہترین فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، اللہ سے بڑھ کر کس کا فیصلہ خوبصورت ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بات صرف اس کو سمجھ آئے گی جس کے اندر ایمان ہوگا کہ حرم الربا ہے۔ جہاں تک باقی لوگوں کا تعلق ہے تو وہ تو جیسے چاہیں باتیں کریں، جو چاہیں فیصلے کریں، لیکن ایمان والوں کے پاس صرف اللہ کا حکم آنا کافی ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا، پھر وہ رک گیا۔ کس بات سے رک گیا؟ سود کو حلال کہنے سے، بیع اور ربا کو ایک بتانے سے رک گیا۔ بیسیکلی تو جو قومیں اس میں مبتلا تھیں انہوں نے یہ فلسفہ ایجاد کیا کہ یہ ایک ہی چیز ہے، ربا اور بیع، خرید و فروخت اور سود کا لین دین ایک ہی چیز ہے۔ پھر ان کی دیکھا دیکھی بہت سے مسلمان بھی یہی جملے بولنے لگے اور ان کی تائید کرنے لگے۔ آج مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ ربا کی حرمت کو ختم کرنے کے لیے یا ربا کو جائز قرار دینے کے لیے یہی کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ایک طرح سے بزنس ہے، اس میں بھی تو آپ پیسہ لگا رہے ہیں، اور طریقہ کار کو نہیں جانتے۔ تو اس لیے فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا، تو جو رک گیا نصیحت آنے کے بعد اس قول سے اور دوسری طرف ربا لینے سے، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے ہے جو گزر چکا، یعنی اس سے پہلے جو لے چکا وہ اس کے پاس ہی رہے گا، اب وہ اسی کا ہے۔ فلہ ما سلف، آئندہ کے لیے رک جائے، لیکن پہلے جو لے چکا سو لے چکا، اب پچھلے حساب نہیں چھیڑے جائیں گے کہ کتنا لیا اور کتنا دیا، خلاص ختم۔ فلہ ما سلف، تو اسی کا ہے جو پیچھے گزر چکا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ کے سپرد ہے، کہ وہ پچھلی بات پر کتنی سزا دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے۔ کسی اور کو کسی کی نیت پہ شک کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس نے سچی توبہ نہیں کی، یا یہ تو بس اوپر اوپر سے ہی کہہ رہا ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے، نہیں، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ اب اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے کہ وہ کتنا شرمندہ ہے اپنی لا علمی پر، نادانی پر، گزشتہ عمل پر، اور اس نے کتنی سچی توبہ کی ہے، اور اس کے کفارے میں وہ کتنا صدقہ خیرات کر چکا ہے۔ کیونکہ جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو میں نے کمایا غلط کمایا، وہ میرے لیے جائز نہ تھا، حرام تھا، تو پھر جب توبہ انسان کرتا ہے تو توبہ کی آپ کو معلوم ہے کہ 5 شرائط ہیں، اور ان میں ندامت بھی ہے، شرمندگی بھی ہے، رک جانا بھی ہے، آئندہ کے لیے اس کا کفارہ کرنا بھی ہے۔ تو پھر جو شخص اپنے رب سے توبہ کرتا ہے تو وہ رب کی خوشی کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے جو بھی کرے گا وہ پھر اس کے رب کے بیچ میں ہے۔ تم قانونی طور پر اس کو
پکڑو گے نہیں کہ اچھا وہ پیچھے جتنا لیا وہ سارا نکال کے لاؤ، نہیں، چھوڑ دو اس کو. فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. اور ہر ایک کا معاملہ انڈیویجول ہوگا. کس بنا پر کہ کس نے توبہ کیسے کی، اور پھر توبہ میں اس نے کیا 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 اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، کون کون سے نیک عمل کیے، کیسے کیسے کفارہ کیا اپنے پچھلے گناہوں کا. اور ویسے بھی توبہ جو ہے ایک باطنی معاملہ ہے نا، انسان کے اندر سے تعلق رکھتا ہے. ومن عاد، اور جو کوئی لوٹ آیا، پلٹ آیا، ایک دفعہ کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں لیتا دیتا، تھوڑے دن کے بعد پھر وہیں آ کھڑا ہوا. فاولئک اصحاب النار، تو ایسے لوگ آگ کے ساتھی ہیں، آگ والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ربا کا لین دین گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہوں میں سے. تو بڑے گناہوں کی سزا بھی بڑی ہے، اور بڑی سزا کیا ہے؟ آگ. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ کیوں رہیں گے؟ ویسے تو یہ نا کہ کلمہ گو کے لیے ایک نہ ایک دن نجات کا سامان بھی ہوگا، لیکن ان کی سزا بڑی کیوں ہے؟ ان کے کلمہ کفر کی وجہ سے. کلمہ کفر یہاں کیا ہے؟ انما البیع مثل الربا، دونوں کو ایک کرنا. انہوں نے اللہ کی بات چھوڑ کر لوگوں کی بات کو اپنی زندگی کا شعار بنایا. یہ نہیں پتا کہ قرآن کیا کہتا ہے یا دین کیا کہتا ہے، یہ بہت پتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں. یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ ربا کو. میم ہے قاف، محق. محق کا لفظ محق سے محاق نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے چاند کا آخری تاریخوں میں مطلع سے غائب ہو جانا، نظر نہ آنا، مٹ جانا. یعنی چاند ہوتا ہے مگر ہمیں نظر نہیں آتا. تو یمحق کا مطلب ہے مٹا دینا، ختم کرنا، ازالہ کرنا. یمحق اللہ الربا، اللہ ربا کو مٹاتا ہے. اور دوسرا معنی اس کا ضائع کرنا بھی کیا، یعنی سود کا مال اللہ ضائع کر دیتا ہے. جس مال میں سود شامل ہو جاتا ہے وہ مال ضائع ہو کر رہتا ہے، اس مال کو نقصان لازمی پہنچتا ہے، اور پھر اس کی برکت بھی اٹھ جاتی. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یربی کا لفظ بھی ربا سے ہی ہے، سیم روٹ ہے. تو صدقات کو کیسے بڑھاتا ہے؟ یعنی 1 کے 10 یا 1 کے 700 گنا کر کے، یا پھر اس میں برکت دیتا ہے اور اپنے فضل سے اس میں اضافہ کرتا ہے. یعنی اسلام کا مزاج کیا ہے؟ ربا نہیں، صدقات. واللہ، اور اللہ لا يحب، نہیں پسند کرتا، نہیں محبت کرتا. اور اگر وہ محبت نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے؟ پھر نفرت کرتا ہے. کل، ہر، کفار، کفار مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر، بہت زیادہ کفر کرنے والا، بہت زیادہ ناشکری کرنے والا. اور وہ کون ہے؟ جو حرام کو حلال بنانے پہ تلا ہوا ہے. تو اللہ کسی کفار کو، یعنی کافر نہیں کہا گیا، یہاں کیا کہا گیا؟ کفار، بہت زیادہ کفر کرنے والا، اللہ کا نافرمان. اور اثیم بروزن فعیل، اور فعیل میں بھی کیا ہے؟ مبالغہ، بہت زیادہ گناہگار. اللہ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا. اور پھر اثم کون سا گناہ ہوتا ہے؟ پیچھے میں بتا چکی ہوں، جو حقوق العباد سے متعلق ہوتا ہے. حقوق العباد میں کمی، دوسروں کی حق تلفی کرنا. اور یہاں مراد ہے سود لینے والا جو دوسروں کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو ایسے کسی شخص سے اللہ محبت نہیں کرتا. اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی سچے دل سے، اور انہوں نے اچھے کام کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کی، وَآتَوُا الزَّکَاۃَ،
زکات ادا کی، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو گویا ان صفات کے بغیر ایمان، عمل صالح اور خصوصاً عمل صالح میں اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، جب تک یہ چیز نہ ہو اس وقت تک انسان برائی سے بچ نہیں سکتا، کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارا ایمان تقاضا کرتا ہے کس بات کا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا، اور چھوڑ دو، واو ذال رے ہے یہ، وذرا یذروا، چھوڑنا، چھوڑ دو، کیا چھوڑ دو؟ ما، جو بھی، بقیہ، باقی رہتا ہے، من الربا، ربا میں سے، یعنی دوسروں کو جو تمہیں دینا باقی رہتا ہے، جو وصولیاں باقی ہیں، اب وصول مت کرو، روک دو، چھوڑ دو، آئندہ سے لینا بند کر دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اور اگر ایمان نہیں تو پھر جو چاہو کرو، کیونکہ ایمان والا شخص اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کرو، فعل لام، فعل، کیا نہ کرو؟ ربا کا باقی حصہ نہ چھوڑو، جو لینا باقی ہے اس کو لینے سے رکو نہیں، تو فأذنوا، پھر تیار ہو جاؤ۔ فأذنوا کا روٹ الف ذال نون اذن سے ہے، اذن کان کو کہتے ہیں، کان میں ڈال لو، یہ مراد ہے، جان لو، معلوم کر لو، اطلاع پا لو، تو اسی لیے اس کا ترجمہ پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اعلان ہے، یعنی تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے، بحرب، جنگ کے لیے، من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، یعنی پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ کہ تمہیں کتنی بڑی ہستی سے مقابلہ کرنا ہوگا، اور کس طرح اس کو راضی کرو گے، اور کس طرح پھر تم غالب آؤ گے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، پلٹ آؤ، اور توبہ اپنی پانچوں شرائط کے ساتھ، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے، رؤوس اموالکم، رؤوس رأس کی جمع ہے، رأس سر کو کہتے ہیں، اور مراد ہے اصل، کیونکہ اگر جسم کا کوئی اور حصہ نہ رہے، مثلا بازو یا ہاتھ یا پاؤں یا ٹانگ، تو بھی انسان جی سکتا ہے، لیکن اگر سر نہ رہے تو زندہ نہیں رہ سکتا، تو اسی لیے رأس کس کو کہتے ہیں؟ اصل کو، اصل زر، یعنی جو تمہارا اصل مال تھا، جو کسی کو دے رکھا ہے تم نے۔ اگر تم سود سے باز نہ آئے تو اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو اصل مال تمہیں واپس ملے گا، یعنی یہ نہیں کہ اصل بھی چھوڑ دو، اصل واپس لے سکتے ہو۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے، کیا معنی ہے یہاں؟ نہ ظلم کرو گے، یعنی اپنے اصل مال سے زیادہ نہ لوگے، اصل سے زیادہ وصول نہ کرو گے کہ دوسرے پر ظلم ہو۔ ولا تظلمون، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے کہ تمہارا اصل نہ لوٹایا جائے، تمہیں تمہارا اصل مل جائے اور دوسروں سے ان کا سود معاف کر دیا جائے۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان دو اور نہ خود نقصان اٹھاؤ۔ وَإِن كَانَ، اور اگر ہو، ذو عسرۃ، تنگی والا، عین سین رے، عسر، یسر کے برعکس، جو تنگ دست ہو، جس کا ہاتھ کھلا نہ ہو، مشکل میں ہو، فنظرۃ، تو مہلت دینا۔ نظرہ کا لفظ جو ہے نا، نون زوئرے سے، نظر کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنا، تو ذرا دیکھو، انتظار کرو، فوری فیصلہ نہ کرو، دیکھو، جانو، انتظار کرو کہ کون نہیں دے سکتا تو اس کو ڈھیل دے دو،
الا میسرہ آسانی تک، اس کا ہاتھ کھلنے تک. میسرہ کا لفظ یسر سے پیچھے گزر چکا نا، میسر میں، اور یا میسرہ ہے، روٹ ایک ہی. تو پھر کیا ہے؟ انتظار ہے آسانی تک. آسانی یعنی ہاتھ کھلنے تک، جب تک کہ اس کے حالات بہتر ہو جائیں اور وہ قرض واپس کرنے کے قابل ہو جائے، یا اس کی مشکل آسان ہو جائے جس سے بچنے کے لیے اس نے قرض لیا تھا. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر کبھی بھی اس کے حالات میں بہتری نہیں تو پھر کیا ہے؟ صدقہ کر دو. خیر لکم، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، جانتے ہو. واتقوا، اور بچو، ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. کون سا دن ہے یہ؟ قیامت کا دن. فیہ، اس دن میں یعنی قیامت کے دن میں. کہاں لوٹائے جاؤ گے؟ اللہ، اللہ کی طرف. وہ کس لیے؟ وہاں کیا ہوگا؟ حساب کتاب کے لیے واپس بھیجے جاؤ گے. دنیا میں تو آزمانے کے لیے بھیجے گئے، واپس جا کے بتانا ہوگا کیا کر کے آئے ہو. ثم، پھر، توفا، پورا پورا دیا جائے گا. کل نفس، ہر نفس کو، ہر شخص کو، ما کسبت، جو اس نے کمائی کی، جو بھی وہ کما کے لایا. کیا کمایا؟ اعمال، یعنی جو اس نے خود کام کیے، جو اس کی اپنی کوشش تھی. تو کیا اعمال نامہ صرف اسی پر بیسڈ ہوگا جو انسان نے خود کام کیا، یا کسی اور کا کیا بھی کام آئے گا؟ صرف اپنا یا کسی اور کا بھی؟ کچھ اور چیزیں بھی انسان کے کام آئیں گی، مگر وہ بھی ایک طرح سے کسی نہ کسی طرح اپنے ہی عمل کے نتیجے میں سامنے آئے گا. مثلا حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا عمل تو ختم ہو جاتا ہے، 3 چیزیں بعد میں بھی کام آتی ہیں، اور ان میں علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. اب اگر دیکھا جائے تو وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ کون سا علم ہے؟ جو کسی اور نے کچھ اس میں کوشش محنت کی ہوئی ہے. مثلا کسی نے یہ کتاب لکھی، تو مرنے کے بعد مجھے فائدہ دے. یہ کتاب میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے جو کسی کی لکھی ہوئی ہے. اگر میں نے لکھی ہو تو مجھے فائدہ دے گی، یا پھر میں نے اس کی پرنٹنگ کے پیسے دیے ہوں تو پھر مجھے فائدہ دے گی. تو ان دونوں صورتوں میں میری کوئی کوشش ہے نا، کوشش ہے تو تبھی وہ آگے جاری ہو رہی ہے نا. تو صدقہ جاریہ جو ہے، جاریہ کا مطلب دراصل کیا ہے؟ کنٹینیوس، یعنی جو میں نے ایفرٹ شروع کی، جو پودا لگایا وہ کیا ہوا؟ جاری ہو گیا. اب اصل میں بنیاد تو کب پڑی تھی؟ میری زندگی میں ہی پڑی تھی، اور بعد میں وہ کنٹینیو ہو رہی ہے. بظاہر دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی اور کی کوشش اور فائدہ مجھے پہنچ رہا ہے، لیکن اس میں کسی نہ کسی درجے پر میری کوشش بھی شامل ہے. ما کسبت اسی لیے کہا گیا. اچھا، اولاد صدقہ جاری ہوتی ہے. ولد صالح یدعو لہ، ٹھیک ہے، دعا اولاد کر رہی ہے، پہنچ آپ کو رہی ہے. کیا آپ کی کوئی کوشش اس میں شامل ہے؟ سب سے پہلے تو جو آپ نے اس کو پیدا کیا، پیدا کرنے کی کوشش. بھلے آپ نے ان کو اگر کچھ نہ بھی سکھایا ہو اور وہ کسی اور سے سیکھ کے نیک بن گئے ہوں اور وہ آپ کے لیے دعا کرے، وہ بھی فائدہ دے گی. لیکن اگر آپ کی کوشش اور تڑپ شامل ہے تو پھر وہ جتنی کوشش ہے اس کے مطابق اتنا. اولاد بھی ہو گئی. اور تیسری چیز کون سی؟ مال. مال کیوں صدقہ جاریہ بنتا ہے؟ کیونکہ آپ نے کمایا ہے، یا آپ کی ملکیت تھی، یا آپ کی پوزیشن میں تھا نا، تو آپ نے اپنا حصہ یا اپنا حق کسی اور کی طرف منتقل کر دیا. تو صدقہ جاریہ میں بھی جو کانسیپٹ ہے اصل میں وہ کیا ہے؟ دراصل کیا ہے؟ کسی نہ کسی درجے پر آپ کا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں موجود ہے. خواہ آپ نے کسی کو تعلیم دینے کی تکلیف اٹھائی، یا مال خرچ کرنے کی تکلیف اٹھائی، یا اولاد کو پیدا کرنے اور پالنے اور تربیت کرنے کی تکلیف اٹھائی، تو یہ کیا ہو گیا؟
صدقہ جاریہ. اچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہے، مثلا دعا کرنا. کوئی دعا کرتا ہے اور آپ کو فائدہ پہنچتا ہے، کوشش کسی کی فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے. اس میں کیا کوشش آپ کی شامل ہے؟ اس میں تو کوئی کوشش شامل نہیں ہے. جی تعلقات. آپ کے لیے کون دعا کرے گا؟ جس کے لیے آپ کچھ نہ کچھ بھلا کریں گے. کسی کے بھی دل سے آپ کے لیے کب دعا نکلتی ہے؟ جب آپ کسی کے ساتھ کچھ بھلا کرتے ہیں، کوئی احسان کرتے ہیں. ویسے کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ نہیں کرتا. ہاں؟ تو اس میں بھی جو ایک مومن دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ مومن ایک ساری اسلامی برادری کے لیے، جو پہلے گزر چکے، جو بعد میں آئے، سب کے لیے دعا کر رہا ہے. تو وہ رشتہ ایمان کی وجہ سے، اگر آپ ایمان نہ لاتے اور رشتہ ایمان میں نہ آتے تو ان کی دعائیں آپ کو فائدہ نہ دیتی. تو یہاں بھی دراصل آپ کا جو ایمان ہے وہ سبب بنا ہے دعائیں لینے کا. سمجھ رہے؟ یعنی کسی کے لیے دعا دو بنیادوں پر ہوتی. ایک تو یہ کہ آپ کے کوئی تعلقات ہیں، آپ نے کسی سے بھلا کیا، وہ جواباً آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے کسی کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی بھلا نہیں کیا، لیکن پھر بھی آپ کو دعائیں مل رہی ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، سارے مومن. اور جیسے کہ وہ ایک اور آیت میں بھی آتا ہے نا کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یہ بالایمان جو ہے لفظ، یہ آپ کی کوشش تھی نا کہ آپ ایمان کے دائرے میں آئے، لہٰذا اس کوشش کی وجہ سے آپ کو دوسروں کی دعائیں مل رہی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دوسروں کی طرف سے روزہ رکھا جا سکتا ہے مرنے کے بعد. مثلا وارثوں میں سے کوئی بھی رکھ سکتا ہے، والدین بھی، اور اگر کسی کے بچے نہیں بھی ہیں تو بھی، یعنی جو وارث ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں میت کی طرف سے. پھر اسی طرح حج بدل جس کو کہا جاتا ہے. مثلا ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حج کا حکم اس وقت آیا کہ جب میرا باپ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ سواری پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. افاحج عنہ، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ نے فرمایا نعم، کرو. اب بیٹی حج کر رہی ہے باپ کا، ثواب پہنچے گا باپ کو، وہ کیوں؟ بیٹی ہے نا، ایک اولاد ہے. پھر اسی طرح ایک اور عورت نے آ کے سوال کیا کہ میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی اور اس سے پہلے ہی فوت ہوگی، تو میں اس کی نظر پوری کروں؟ فرمایا حجی عنہ، اس کی طرف سے حج کرو. میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی بیٹیاں زیادہ خیال کرتی ہیں؟ کیونکہ پہلے سوال میں بھی عورت ہے، دوسرے سوال میں بھی عورت ہے. یعنی ایک احتمال تو یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹے نہ ہوں اس شخص کے، لیکن دونوں جگہ، حالانکہ عورت کے لیے حج کرنا زیادہ مشکل ہے. ایک آ کے باپ کی طرف سے پوچھتی ہے، دوسری آ کے ماں کی طرف سے پوچھتی ہے. بہرحال پھر اسی طرح صدقہ جو کسی کی طرف سے کیا جاتا ہے. سعد بن عبادہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میری ماں صدقے سے بہت محبت رکھتی تھی، مجھے معلوم ہے اگر وہ زندہ ہوتی تو ضرور صدقہ کرتی، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں، اس کو فائدہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہاں. تو انہوں نے اپنی ماں کے نام پر ایک کنواں کھدوایا تھا اور کہا حاذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے، کہ اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے. تو وہ بھی پہنچتا ہے. پھر اسی طرح قربانی کرنا، ٹھیک ہے نا. تو جب انسان فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی کرتا ہے، اگرچہ وہ صدقے میں ہی آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی اگر اس کو الگ بھی کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی طرف سے قربانی کی تھی. اب یہاں پر آ کر ایک آخری بات جو رہ جاتی ہے وہ یہ کہ ان اعمال پہ تو نص موجود ہے، روزے پہ، حج پہ، صدقے پہ، قربانی پہ، دعا پہ، علم پہ، درخت لگانے پہ مثلا. وہ خیر آپ کی اپنی کوشش ہوتی ہے جو بعد میں صدقہ جاریہ بنتی ہے، ماں کا سبت میں ہی آتا ہے. لیکن نماز پر اور قرآن پڑھنے پر کوئی نص نہیں ہے. نص اب کیا ہے یہ بتائیں آپ؟ جی، قرآن اور سنت کی کوئی ٹیکسٹ نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے اس پہ. یعنی قرآن کی کوئی آیت نہیں بتاتی اور نہ ہی کوئی حدیث بتاتی ہے کہ
مرنے والے کے لیے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزے، حج، صدقہ، قربانی، دعا، ان سب پہ تو نص موجود ہے. نص کا کیا مطلب؟ قرآن کی آیت موجود ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے، لیکن دو چیزوں پر وہ نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو نص موجود ہے نا، مثلا حج، باپ بوڑھا ہو گیا تو انہوں نے کہا وہ سواری کے قابل نہیں ہے، تو آپ نے کہا اچھا تم اس کے لیے حج کر دو، حکم موجود ہے. لہذا قیامت تک حج بدل ہو سکتا ہے، کوئی بھی کسی کے لیے کر سکتا ہے، اس کی زندگی میں بھی کر سکتا ہے. اور اتنا بوڑھا ہو چکا کہ سواری کے قابل نہیں، من استطاع الیہ سبیلا نہیں ہے نا، شرط ہی کہ اس نے اپنا حج پہلے کیا وہ. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص بوڑھا بھی ہو اور نماز نہیں پڑھ سکتا تو آپ اس کے لیے پڑھیں گے؟ اشاروں کا حکم ہے نا. وضو نہیں کر سکتا، تیمم کرے، اسی شخص کے لیے حکم ہے. کسی بھی حالت میں اسی کے لیے حکم ہے کیا کہ وہ پڑھے. اور اگر ایسا بوڑھا ہو چکا ہے، ایسا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے، کئی ایسے بوڑھے بھی ہوتے ہیں نا، یا بعض لوگ ہسپتالوں میں کئی سال پڑے رہتے ہیں، ان کو کومے کی حالت میں ہوش ہی نہیں، تو کیا حکم ہے؟ رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، اور اس میں ایک مجنون، جب تک کہ وہ ہوش میں نہ آئے. یعنی بے ہوش شخص کے اوپر نماز نہیں ہے. اب اس بے ہوش شخص کی طرف سے آپ کو نہیں تکلیف دی گئی کہ آپ اس کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر جیسے قرآن پاک پڑھنے کا معاملہ ہے تو اس پر بھی کوئی نص موجود نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص خود نہیں پڑھ سکتا قرآن تو سن لے، اور اگر سن بھی نہیں سکتا تو ٹھیک ہے، پھر انسان کی حد استطاعت سے باہر ہے. اب جب کوئی اور پڑھنے لگے گا تو پھر وہ پڑھا ہوا تو اسی کو فائدہ دے گا، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ تو ایک نقطہ نظر ہے کہ ان 2 چیزوں پر، قرآن اور نماز پہ، کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اور آخری حد تک نماز چاہے اشاروں سے پڑھے، چاہے لیٹ کے انسان پلکوں کو اشاروں سے پڑھے، لیکن جب تک وہ اس کے اندر سکت ہے، ہوش ہے، وہ اپنی خود ہی پڑھے، کوئی اور نہیں. لیکن حج میں کیا تھا؟ اچھا نہیں سواری کر سکتا، کوئی اور کر لے. اب آپ دیکھیے کہ ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے. انہوں نے قیاس سے کام لیا، نص سے کام نہیں لیا، قیاس سے کام لیا. قیاس کیا ہوتا ہے؟ کہ اگر روزے اور حج اور صدقے کا ذکر ہے تو انشاءاللہ نماز بھی اگر کسی کے لیے پڑھ کے دے دیں تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، نص نہیں، قیاس ہے یہاں. پھر اسی طرح قرآن انہوں نے خود نہیں پڑھا تھا، چلو ہم پڑھ کے دے دیں، تو زیادہ سے زیادہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک دعا کی ہے. جیسے آپ مادی چیزوں کا تحفہ دیتے ہیں، جیسے کتاب کسی کو دے دی، اسی طرح کسی کے لیے آپ نے کیا کیا؟ قرآن پڑھ کے دے دیا. اب یہ دعا کر دی، یا اللہ یہ جو میں نے پڑھا اس کا ثواب اس کو مل جائے. اس میں نمبر 1 تو نص کوئی نہیں ہے، دلیل کوئی نہیں ہے. نمبر 2 آپ قیاس سے کام لینے کہ یار اب جیسے تو یہ کرتا ہے اسی طرح یہ بھی کر دے. اب پھر معاملہ امرہ الاللہ ہے، امرہ الاللہ ہے. اللہ چاہے تو دے دے آگے، نہیں چاہے نہ دے. اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید اسی وجہ سے نماز کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، ورنہ کوئی بھولے تو نہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے تو نہیں کہ کوئی چیز ایسی بہت ضروری تھی اور اس کو آنے ہی نہ دیا اس میں. بات یہ ہے کہ نماز کی جو اہمیت ہے اور نماز کی جو فرضیت ہے، اس کی اہمیت کی طرف بھی اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ اگر دوسرے نمازیں پڑھ سکتے ہوتے تو پھر کون پڑھتا اپنے لیے خود؟ کہتے اچھا میری تم پڑھ دینا، تم میری پڑھ دینا، وہ میری پڑھو. میرے جتنے مصروف لوگ ہیں وہ ساری دوسروں کو بانٹ دیتے، ایک شخص ہائر کر لیتے. جیسے ایک آپ نے کمپنی بنائی ہے، بہت سے لوگ ہائر کیے ہیں، تو ایک نماز کے لیے بھی ہائر کر لیں، وہ اپنے کے ساتھ آپ کی بھی پڑھ دے. جیسے کچھ لوگ قرآن کے لیے تو ہائر کرتے ہیں نا، وہ ہائر کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا تم میرا پڑھ دو. اب اس بات پر بہت سے لوگ بہت لے دے کرتے ہیں، اور اس طریقے پر جب میں مسئلہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے بتاتی ہوں تو بہت سے لوگ جب ڈس ایگری کرتے ہیں اس قیاس والی بات پر اور اس
دلیل پر تو پھر بہت سخت ناراض ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان سے کچھ نہ پڑھنا، یہ گمراہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں اصال ثواب نہیں ہے. تو مسئلے کی اصل کو سمجھنا ضروری ہے. اب آپ کو میں نے دونوں چیزیں بتا دی ہیں، جو آپ کے دل کو لگے آپ وہ کریں، ضرور کریں. لیکن ایک مسئلے پر ڈس ایگری کرنے سے انسان اگر اصل فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جائے تو پھر محرومی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ روزے کی قضا تو پیریڈز والی عورت کو بھی کیا ہے کہ وہ لازم رکھے، ٹھیک ہے، لیکن نماز کی قضا اس کو نہیں کہی گئی. بے ہوشی میں بھی نماز کی قضا نہیں ہے. تو اس لیے جہاں وہ اتنی اہم ہے، دوسری طرف انہا لکبیرۃ، بہت بھاری کام بھی ہے. تو شاید اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو، مطلب حج تو زندگی میں ایک دفعہ کسی نے ایک دفعہ حج کر دیا، اور اگر کوئی نمازیں ساری زندگی کی چھوڑ مرا ہے اور ان کے وارثوں کے اوپر پڑ جائیں، وہ تو اپنی پڑھنے کے لائق نہیں، اپنی پڑھنی مشکل ہے ان کے لیے، وہ کسی اور کی پڑھتے پڑھتے کہاں سروائیو کریں گے. تو شاید اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کیا ہے اور ایسی کوئی چیز نصاً ہم پہ لازم نہیں کی. چلیے پھر فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. ہم لا یظلمون، کون ظلم نہ کیے جائیں گے؟ جو اپنا عمل کر کے جاتے ہیں وہ پورا پورا پالیں گے. یا انہوں نے پیچھے چھوڑا ما قدموا آثارہم، تو اپنے آثار میں سے بھی کچھ جو انہوں نے کیا جہاں تک گیا اس کا بدلہ وہ پائیں گے. کیسے؟ مثلاً اگر کسی شخص نے ایک اچھی بات کسی کو بتائی، وہ اس نے آگے بتائی، اس نے آگے، اس نے آگے، اس نے آگے. اب چلو 2-3 کو تو لوگ گن لیں، 2-3 کو تو گنا جا سکتا نا. 10 20 100 200 کو کیسے گن سکتے ہیں آپ؟ نہیں گن سکتے. اب وہ کون گنے گا؟ اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، یعنی ان کی کوشش سے جتنا دور دور تک جس کو فائدہ گیا، ان سب کو پہنچنے والے فائدے کا پلٹ کر جو ثواب فائدہ پہنچانے والے کو ملنا چاہیے تھا وہ مل کر رہے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، چلیے آیات کی تلاوت سنیے. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون